سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور میرے بندے میری عبادت کھل کر سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جہنم کو بند کر دیتا ہے، اس کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ سے یہ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے مقدر میں ایک دفعہ پھر لکھ دے۔ اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو پھر یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، اے اللہ ان عبادات کو قبول فرما، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جو صدقہ اور خیرات تیرے رستے میں کیا ہے، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس عظیم مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو اس مہینے میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور روزہ جو ہے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں فرمایا، لمبی آیت ہے، موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد
اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی بخشش ہوگی اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، فرضی نماز قائم کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، جو آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ جو شخص جا رہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے نا اس آدمی کو دیکھ۔ تو جنت میں لے جانے والا عمل روزہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفقن علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، جو شخص اللہ عز وجل کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، زحزح اللہ وجہہ عن النار بذالک اليوم 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرہ کو اس دن کے عوض جہنم سے، اس روزے کے عوض جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت، یہ ایک نفلی روزہ رکھنے سے جہنم سے اتنا دور بندہ چلا جاتا ہے، اور اگر وہ فرضی رکھے گا تو وہ کتنا دور جہنم سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزے رکھنے سے۔ وہ بد نصیب ہیں وہ افراد جو رمضان کی قدر نہیں کرتے اور رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے۔ اور روزہ ایک منفرد عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم حج پر جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس میں صرف اللہ کو پتہ ہے اور اس کے بندے کو پتہ ہے، تیسرے کسی اور کو نہیں پتہ کہ اس کا روزہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی میں خود اسے عطا کروں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ، یہ نہیں بتایا کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن بندے کو خود اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دو اور عمل ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت ان اعمال کا اجر خود عطا کرتے ہیں، فرشتوں کو نہیں اختیار دیا کہ اس کا اجر لکھو۔ قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے نا، اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ معاف کرنے کا اجر بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اس لیے رمضان سے پہلے کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیں، اور اسی طرح آپ معافی مانگ لیں لوگوں سے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ ایک بڑے خلق پر ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے
روزے کو بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر والا معاملہ کریں اور اپنا اخلاق بھی بہتر کریں۔ اخلاق بھی ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے تانے مینے برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرتے ہیں اور ان کو جواب نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آتے ہیں، تو اس کا بھی اجر اللہ رب العزت خود عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں ایک تو روزہ رکھنا ہے، سب سے اہم عمل روزہ۔